بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین، ڈاکٹر یاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج راگ۔ چلتے ہیں انسائکلوپیڈیا آف قرآن پاک، چیپٹر نمبر 8، سورۃ انفال۔ انفال کے معنی کیا ہے؟ سورۃ انفال کا نام کس آیت سے ماخوذ ہے؟ انفال کے معنی ہے اموال غنیمت۔ یہ نام پہلی آیت یسألونک عن الانفال سے ماخوذ ہے۔ سورۃ انفال مدنی سورت ہے اور نزول قرآن کے لحاظ سے 88ویں نمبر پر۔ اس کا دور نزول کیا ہے؟ زیادہ تر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا۔ بعض مورخین کے بقول 3، 4 یا اس سے زیادہ آیات ہجرت مدینہ سے قبل مکہ میں نازل ہوئیں۔ سورۃ انفال قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 8ویں نمبر پر ہے۔ بتائیے یہ کن پاروں میں ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ کس پارے میں ہے؟ 9ویں پارے قال الملا اور 10ویں پارے وَاعْلَمُوا میں۔ زیادہ تر حصہ 10ویں پارے میں ہے۔ سورۃ انفال کا آغاز حروف تہجی یا سے ہوتا ہے اور اختتام میم پر۔ حروف کی کل تعداد کیا ہے؟ اس میں کتنے کلمات ہیں؟ اس سورت میں کل 5522 حروف ہیں۔ اس میں کلمات کی تعداد 1253 ہے۔ جہاد کے موقع پر سورۃ انفال خاص طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس کی کس آیت میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے؟ آیت نمبر 41 میں۔ سورۃ انفال قرآن پاک کی کس منزل میں ہے؟ اس میں کون سی آیت سجدہ ہے؟ دروسی منزل میں ہے اور اس میں کوئی آیت سجدہ نہیں۔ سورۃ انفال کے 10 رکوع ہیں۔ 9ویں پارے اور 10ویں پارے میں کتنے رکوع ہیں؟ 9ویں پارے میں 4 رکوع ہیں اور 10ویں پارے میں 6 رکوع۔ سورۃ انفال میں 75 آیات ہیں۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ یہ مدنی سورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ سورۃ انفال کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ انفال کے معنی اموال غنیمت کے ہیں، یعنی وہ سورت جس میں اموال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں احکام نازل ہوئے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ سورۃ انفال کی شان نزول بتا دیجیے۔ غزوہ بدر میں مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر مسلمانوں میں اختلاف ختم کرنا اور ان کو ہر حال میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد کے میدان میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن پاک بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔